اکتوبر 22 سال 2008 انڈیا سے ایک چندریان-1 مشن لانچ کیا جاتا ہے۔ چاند پر پہنچ کر یہ اسپیس کرافٹ ایک ایسی چیز کی کھوج لگاتا ہے جس سے پوری دنیا حیران ہو جاتی ہے: واٹر آن دی مون۔ اسپیسیفکلی کہا جائے تو چاند کے ساؤتھ پول میں اس پانی کے آثار موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چندریان-3 کے بارے میں کہ کیا چیز چندریان-3 کھوج کرے گا اور چندریان-2 کیوں فیل ہوا۔ سیکرٹ ریویل کی اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مون مشن 5-6 مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ سن 1950 میں پہلی بار تھا جب انسان نے چاند پر مشن بھیجنے شروع کیے تھے۔ سب سے پہلی قسم ہے فلائی بائی مشن۔ اس میں ایک ایئر کرافٹ کو بھیجا جاتا ہے چاند کے پاس سے گزرنے کے لیے، جس میں وہ چاند کے گرد نہ گھومے بلکہ چاند کے بغل سے گزر کر نکل جائے۔ سب سے پہلے فلائی بائی مشن لانچ کیا تھا سوویت یونین نے جنوری 1959 میں، جب ان کا ایئر کرافٹ لونا 1 چاند کے پاس سے گزرا تھا۔ اس کے 2 ہی مہینے بعد امریکہ اپنا ایئر کرافٹ پائنیئر 4 لانچ کرتا ہے۔ اس کا مقصد چاند کو دور سے ہی اسٹڈی کرنا تھا۔ اکتوبر 1959 میں سوویت یونین جب لونا 3 لانچ کرتا ہے تب ہمیں پہلی بار چاند کا قریب ترین فوٹو ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم آربیٹر مشن کی، جس میں ایک ایئر کرافٹ چاند کے پاس آ کر گول گول آربٹ میں چاند کے گرد چکر لگاتا ہے، جسے لونر آربٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں سے یہ چاند کے سرفیس اور ایٹماسفیئر کو اسٹڈی کرتا ہے۔ سب سے پہلا آربیٹر مشن کیا گیا ایک بار پھر سے سوویت یونین کی جانب سے۔ اس کے بعد باری آتی ہے امپیکٹ مشن کی۔ اس میں اسپیس ایئر کرافٹ چاند کے راؤنڈ آربٹ میں موو کرتا ہے، لیکن اس موشن کے دوران ایئر کرافٹ سے ایک حصہ ڈیٹیچ ہو کر چاند کے اوپر کریش ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ کریش لینڈنگ کیا ہے؟ جب چیز کریش ہو کر تباہ ہو جائے تو اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، جب ایئر کرافٹ سے الگ ہونے والا حصہ چاند کی طرف کریش ہونے کے لیے جیسے جیسے قریب ہوتا جاتا ہے، اسی دوران مختلف انسٹرومنٹ کی ریڈنگ کی جا سکتی ہے اور چاند کے سرفیس تک انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے۔ چندریان-1 انڈیا کا ایک امپیکٹ مشن ہی تھا، جس سے چاند پر پانی کی موجودگی کے شواہد ملے۔ چوتھی کیٹیگری آتی ہے لینڈر مشن کی۔ اس میں اسپیس کرافٹ کے ایک حصے کو چاند پر بھیجا جاتا ہے سافٹ لینڈنگ کے لیے۔ یہاں یہ حصہ کریش نہیں کرتا بلکہ آرام سے لینڈ کرتا ہے چاند کے سرفیس کے اوپر۔ جو حصہ لینڈنگ کرتا ہے اسے یوزولی لینڈر کہا جاتا ہے۔ سال 1966 میں پہلی بار یہ سکسیسفل لینڈنگ کی جاتی ہے سوویت یونین کی جانب سے، اور اسی اسپیس کرافٹ نے پہلی بار چاند کے سرفیس کی فوٹو بھی کھینچی۔ عام طور پر اس مشن میں جو حصہ لینڈ کرتا ہے یہ بہت وزنی ہوتا ہے، اس لیے یہ لینڈ کرنے کے بعد ایک جگہ رک جاتا ہے، موو نہیں کرتا۔ اگر اسے موو کرانا ہو تو اس کے لیے اگلی کیٹیگری روور مشن بھیجا جاتا ہے چاند پر موو کرنے کے لیے۔ روور چھوٹے سے روبوٹس ہوتے ہیں جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں، جس کی مدد سے یہ چاند کے سرفیس کے اوپر موو کرتا ہے۔ روور کی مدد سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بنایا جا سکتا ہے چاند کے سرفیس کے ساتھ۔ پہلا روور بھیجا گیا تھا چاند پر 1970 میں، اور ناظرین، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ مشن کس نے بھیجا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل یقیناً ہمیشہ کی طرح یہ مشن بھی سوویت یونین نے ہی بھیجا تھا۔ اس کے بعد آخری کیٹیگری آتی ہے ہیومن مشن کی، جس میں انسان کو لینڈر میں بٹھا کر چاند پر اتارا جاتا ہے اور روور کی جگہ انسان اپنے پیروں کو استعمال کر کے چاند پر قدم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو امریکہ نے سوویت یونین سے پہلے کر لی تھی۔ 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے جب پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ انڈیا کا چندریان-2 مشن بھی روور کا ہی تھا، جس میں روور کو چاند کے سرفیس پر اتارنا تھا، بٹ انفارچونیٹلی اس مشن میں لینڈر چاند کے سرفیس پر جا کر کریش ہوا۔ اس کے کریش ہونے کی وجہ اس کی ٹیکنیکل خرابی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ لینڈر چاند کے سرفیس کے قریب پہنچا تو قریباً 400 میٹر کی بلندی پر اسے اپنی ویلاسٹی زیرو کرنی تھی، لیکن اس کی ویلاسٹی چاند کے سرفیس سے ٹکرانے تک زیرو نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ بہت زور سے چاند کے سرفیس سے ٹکرایا اور چکنا چور ہوا۔ اس مشن کے فیل ہونے کے بعد انڈیا نے 14 جولائی 2023 کو چندریان-3 بھیجا، جس نے 23 اگست 2023 کو کامیابی سے چاند پر لینڈ کیا۔
چندریان 3 کے اندر بھی ایک روور لگا ہوا ہے جو چاند کے سرفیس پر موو کرے گا۔ لینڈر وقتاً فوقتاً اس روور کی تصویریں نکال کر بھیجے گا۔ چندریان 3 چاند کے جس حصے پر اترا ہے وہاں مہینے کے 2 ہفتے روشنی اور 2 ہفتے اندھیرا یعنی رات ہوتی ہے، اور رات کے وقت ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مشینری کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے چندریان 3 کو دن والے دورانیے میں چاند پر اتارا ہے، اور اب انڈیا کے بعد چاند کے اوپر اسٹڈی کرنے کے لیے صرف 15 دن ہیں۔ اب یہ چندریان 3 ان 15 دنوں میں کیا انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یقیناً آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔